ایک بادشاہ تھا، اپنی زندگی بڑی اچھے انداز میں گزار رہا تھا۔ ایک دن اچانک اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے ساری زندگی جو ہے وہ مختلف قسم کے محلات، عالیشان عمارات بنوائی، اللہ کا گھر کبھی نہیں بنایا۔ سو اس نے سوچا کہ میں ایک ایسی عالیشان مسجد تعمیر کروں گا جو رہتی دنیا تک میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور اس میں صرف اور صرف میں اپنی پرسنل کمائی، ذاتی کمائی شامل کروں گا۔ اعلان کرا دیا گیا مملکت کے اندر کہ بادشاہ سلامت ایک عظیم الشان مسجد بنا رہے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ وزیر اعظم سے لے کر مزدور تک کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ تعمیر مسجد میں کوئی بھی حصہ ڈال سکے۔ بادشاہ سلامت ذاتی کمائی سے یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی۔ جگہ خریدنے کے بعد وہاں پر میٹیریل پھکوایا گیا اور کام شروع کر دیا گیا، اور وہاں پر سپاہی اس غرض سے کھڑے کر دیے گئے کہ کوئی بھی کسی صورت میں اس میٹیریل میں اپنا حصہ نہ شامل کر سکے۔ ایک لکڑہارا تھا، روزانہ وہاں سے گزرا کرتا تھا اور جنگل کی طرف جاتا تھا۔ کچھ دن تک وہ دیکھتا رہا کہ یہاں پر ایسا ہے کہ بنیادیں کھودی گئیں، دیواریں چڑھیں، عمارتیں بننا شروع ہو گئیں اور میٹیریل آنا شروع ہو گیا۔ ارے یہ کیا، آج تو سپاہی بھی آ گیا۔ تو اس نے گزرتے ہوئے سپاہی سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا عمارت بن رہی ہے؟ تو جواب میں سپاہی نے کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا لگے؟ لکڑہارے نے عاجزی سے کہا مجھے پتا تو چلے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت کا اعلان ہے، انہوں نے یہ مسجد اپنی ذاتی رقم سے، کمائی سے یہ مسجد بنا رہے ہیں، اور ان کا اعلان ہے کہ اس میں کوئی بھی حصہ نہ ڈالے، کوئی بھی شیئر نہ کرے۔ سو ہمیں یہاں پر کھڑا کیا گیا نگرانی کے لیے کہ کوئی بھی کسی صورت کے اندر اپنا حصہ کسی بلڈنگ میٹیریل کی شکل میں یہاں پر نہ ڈالے۔ مسجد کی تعمیر کا سنا، لکڑہارے نے بڑا مسجد کی تعمیر کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں سن رکھی تھیں اور فضائل سنے ہوئے تھے۔ اس نے دل میں سوچا میں ضرور اس مسجد کی تعمیر میں تو اپنا حصہ ڈالوں گا۔ وہ گیا صبح صبح اور جا کر اس نے لکڑیاں کاٹی، اور اس دن کی جو مزدوری تھی وہ لے کر بازار میں گیا، اور بازار میں جا کر اس نے لکڑیاں بیچ کر تھوڑی سی لکڑیاں اپنے گھر والوں کے لیے ایندھن کے طور پر رکھیں، بالن کے طور پر رکھیں، اور باقی لکڑیاں بیچ کر چند اینٹیں خریدیں اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ سلامت ایک گزارش ہے، کہو کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ چند اینٹیں آپ اپنی مسجد کے اندر میری طرف سے شامل فرما دیں۔ بادشاہ نے غصے اور جلال میں کہا جاؤ جاؤ، تم نے سنا نہیں، ہم کسی کا مال تعمیر مسجد میں قبول نہیں کریں گے۔ لکڑہارے نے بحث نہیں کی، جان کی امان پائی اور نکل پڑا۔ ایک ترکیب سوچی، اس نے کیا کیا، لکڑیوں کے اندر ان 5-6 اینٹوں کو اس نے چھپایا اور چل پڑا جہاں پر مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی۔ وہاں پر پڑی ہوئی اینٹوں کے ڈھیر کے پاس جب یہ پہنچا، اس نے آپ کو جان بوجھ کر گرا لیا، ایسے جیسے کہ بیمار سا ہو، ضعیف ہو گیا ہو، تھکا ہوا ہو۔ سپاہی سمجھا ویسے ہی گر گیا ہے، تو سپاہیوں سے آنکھ بچا کر اس نے لکڑیوں کے اندر چھپی ہوئی اینٹیں اس میں شامل کر دی اینٹوں میں، اور واپس چلا آیا۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں اپنا محل دیکھا جنت کے اندر، بڑا خوش ہوا، عالی شان محل۔ تو پوچھتا ہے یہ مجھے کس وجہ سے دیا گیا محل؟ کہ تم نے اللہ کے نام پر مسجد بنائی، اس وجہ سے تمہیں محل دیا گیا، فرشتوں نے بتایا۔ بادشاہ جب اپنے محل کا معائنہ کر کے سامنے نکلا تو دیکھتا ہے کہ ایک اور اسی طرح کا محل ہے۔ تو بادشاہ حیران کہ یہ کس کا محل؟ کہ یہ ایک لکڑہارے کا محل۔ کہ اس نے کیا کیا تھا؟ کہ اس نے بھی ایسا ہے، مسجد کی تمہاری تعمیر میں حصہ ڈالا تھا۔ اس نے کہا لیکن میری مسجد کی تعمیر میں تو کسی نے حصہ نہیں ڈالا۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا نہیں، اس نے آنکھ چھپا کر تمہارے سپاہیوں سے چند اینٹیں شامل کی تھی اینٹوں کے ڈھیر میں، ابھی وہ اینٹیں لگی نہیں، اس نے نیت کی ہے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی۔ اللہ رب العالمین نے اسے بھی محل، جنتی محل جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ صبح کو بادشاہ کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا جی اعلان بدل دو، آج کے بعد سے ایسا جو بھی آنا چاہے میری مسجد کے اندر وہ حصہ لے سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رب اگر چند اینٹیں ڈھیر میں شامل کرنے والے کو جنت کا محل عطا کر سکتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کی مخلوق کو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے سے روکنے والا۔ تمام لوگ آئیں اپنی اپنی حصے کے مطابق، اپنی اپنی توفیق کے مطابق،
مسجد میں حصہ ڈالیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ پائیں۔ جہاں جہاں دوستوں مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے لازمی اپنا حصہ ضرور ڈالیے، چاہے ایسا ہے ایک اینٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔